بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالصمد کو دعوت دیتا ہوں جن کا عنوان ہے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم، اسباب و تدارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم، اما بعد۔ صدر محترم، دیگر علماء کرام، معزز سامعین اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کی اس بارونق محفل میں عنوان تقریر ہے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم، اسباب و تدارک۔ محترم سامعین، موجودہ دور پرفتن دور ہے۔ آج کے دور میں جرائم کا ہونا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ آج معاشرے میں جنسی بے راہ روی، قتل و غارت گیری، رشوت خوری، سود خوری، شراب نوشی، جھوٹ، چوری جیسے جرائم جنم لے چکے ہیں۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کرپشن اور لوٹ مار نے معاشرے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ہر فرد زندگی کی آسائشوں کو ڈھونڈنے کے لیے کرپشن میں ملوث ہو رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق 40% نوجوان نسل نشہ جیسی لعنت کا شکار ہو چکی ہے۔ گلی محلوں اور پارکوں میں بیٹھ کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سر عام نشہ کر رہے ہیں، اور 20% لوگ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ غیر اخلاقی جرم اور معاشرے کا ناسور ہے۔ سامعین کرام، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج معاشرے میں جرائم پنپ رہے ہیں، اور ان جرائم کے انسداد کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے؟ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی ایک بڑی وجہ خوف خدا سے غفلت اور آخرت فراموشی ہے۔ اگر انسان اس دنیا کو مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کو فراموش کر دیتا ہے تو جرائم بکثرت ہونے لگتے ہیں، اور پورا کے پورا معاشرہ جرائم کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ شاعر صدیق نے کہا تھا، نہ خوف خدا ہے نہ خوف خدائی، نہ خوف خدا ہے نہ خوف خدائی، بشر دے رہا ہے بشر کی دہائی۔ آخرت کی یاد اور خدا کا خوف دل میں گھر کر جائے تو انسان انفرادی طور پر ہو کے اجتماعی طور پر، خلوت میں ہو کے جلوت میں جرائم سے محفوظ رہتا ہے۔ معاشرے میں بڑھتے جرائم کی ایک اور اہم وجہ تعلیم سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی اسلام نے تمام مرد و زن پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن اس کو پس پشت ڈال کر آج کے نوجوان جرائم میں ملوث ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ جہاں تعلیمی اداروں میں تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، وہیں والدین اور اساتذہ کو تربیت پر بھی زور دینا ہوگا۔ سامعین کرام، معاشرے میں بڑھتے جرائم کا ایک اور سبب معاشرے کے بڑے افراد کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ معاشرے کے بڑے افراد جو گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، نیکیوں میں آگے آگے رہتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ معاشرے میں کسی برائی یا کسی جرم کو پنپتے ہوئے دیکھیں، چاہے وہ فسادات ہو یا قتل و غارت گیری، ظلم و جور کے واقعات ہوں کہ تخریب کاری، منشیات کا استعمال ہو کہ شراب نوشی، وہ ان سب کے سد باب کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ حضرت قیس بن ابی جاسم کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسی طرح جرائم پر جب نظر پڑے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ استطاعت کے مطابق اس کے روک تھام کی کوشش کی جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ سامعین کرام، معاشرے میں بڑھتے جرائم کی ایک اور وجہ قانون کی کمزور گرفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسامہ بن زید نے فاطمہ مخزومیہ کی سفارش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا۔ آپ غور کیجئے، وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح معاشرے میں بڑھتے جرائم کی ایک اور وجہ بری صحبت ہے۔
دوستی انسان کو کبھی جنت تو کبھی جہنم میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ اگر کسی شخص کے دوست اچھے اخلاق کے حامل، نیکوکار ہوں، نماز و روزہ رکھنے والے ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اچھے اخلاق اس شخص کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ وہیں اس کے دوست برے اخلاق کے حامل، سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے والے اور ہر جرائم میں شرکت کرنے والے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی یہ برے اخلاق موجود ہوں گے اور ہر جرم میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست اچھے اخلاق کے حامل لوگوں کو بنائیں، ورنہ کفِ افسوس ملتے ہوئے روز قیامت یہ کہنا پڑے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہماری فکر نہیں بدلے گی، لوگ نہیں بدلیں گے، تب تک معاشرے میں جرائم کا کمی ہونا ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ آخر میں دعا رب العالمین سے ہمیں اپنے نسل کی، اپنی جان کی اور اپنے مال کی فکر کرنے والا بنائے، اور ہمیں معاشرے سے ہر قسم کی ظلم و زیادتی اور ہر چھوٹے بڑے جرائم سے پاک کرنے کی اور محفوظ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔